آج سے تقریباً 3 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بڑا قبرستان ہے۔ میں کالج سے واپس آؤں تو میرا گزر اسی قبرستان کے درمیان سے ہوتا ہے۔ میں جب دوپہر کو کالج سے واپس آتا ہوں تو تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، اور قبرستان میں اس وقت کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ دور دور تک صرف درخت اور درختوں کی گھنی چھاؤں دکھائی دیتی ہے، اور ان کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو ہوا چلتے ادھر ادھر جھولتی ہیں، جس سے انسان کے دل میں اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جمعرات کا دن تھا، میں اپنی روٹین کے مطابق وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ گھنے درختوں کے پیچھے کوئی آدمی ہے جو وہاں درختوں کی ٹہنیوں پہ جھول رہا ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے بعد میں سوچا یہ تو قبرستان ہے، یہاں کون ہوگا؟ لیکن جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، وہ درخت جو جھول رہا تھا وہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے پتوں کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگ جاتی ہے۔ میرے دل میں پھر خوف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن میں اللہ کا نام لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن اتنے میں مجھے کوئی پیچھے سے آوازیں دیتا ہے، میرا نام لے کر مجھے بلاتا ہے۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ میرا دوست ہوتا ہے جو میرے پیچھے پیچھے اپنی سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے۔ میں رکتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ آ جا، مگر پھر جیسے ہی میں سامنے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو آج کالج ہی نہیں آیا، یہاں کیسے؟ پھر جیسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ دوست وہاں موجود نہیں ہوتا، اور سائیکل بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے۔ میں فوراً وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ میں اپنی سائیکل کو تیزی سے پیڈل مارنے شروع کیے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگتا ہوں، لیکن اتنے میں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے سائیکل پر بیٹھا ہو۔ سائیکل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھ سے چلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی میرا دوست میری سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، اور میری زبان بھی اس وقت ساکت ہو گئی، بالکل بند ہو گئی، اور کچھ بھی بولنے کے قابل نہ ہوا۔ میں نے آوازیں دینے کی کوشش کی، مگر میری آواز سننے کو کوئی بھی وہاں نہ تھا، اور میری ٹانگوں پر بھی چوٹ آ گئی تھی جس سے خون بہنے لگ گیا۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا، اپنی سائیکل کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پھر میری سائیکل کا ٹائر بھی خراب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے ویسے ہی وہاں سے چلنے لگ گیا، اور ابھی تک اس سائے نے میری جان نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ اب میں پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے بالکل ڈر لگ رہا تھا۔ قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اور میں قبرستان کے تقریباً گیٹ کے قریب ہی پہنچ چکا تھا، اور اللہ اللہ کر کے میں قبرستان کے باہر نکل جاتا ہوں۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں تقریباً پورے 1 مہینے تک بیمار رہا۔ میری ٹانگوں میں بھی درد رہا، اور میرے زخم بھی جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہت زیادہ علاج معالجہ کروانے کے بعد میرے زخم تقریباً 3 مہینے بعد ٹھیک ہوئے، اور پھر میں کالج جانے لگا، لیکن پھر آج تک اس راستے سے کبھی واپس نہیں آیا۔ پھر بھی اب جب کبھی بھی اس قبرستان سے گزرتا ہوں تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔